اور وہاں بھی 70,000 نور کے پردے اٹھتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے تو تمام قرب کے درجات طے کر لیے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 درجات عطا کیے، مکہ سے مسجد اقصی، پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عرش الہی، اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر 3 مقامات قرب عطا کیے کہ مسلمان جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے اللہ کا اور قرب طے کر لیتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی قرب کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قرب کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الساجد لیسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تیرے قدموں میں جو سر رکھ دوں تو میں زمین کو آسمان کر دوں، تیرے قدموں میں جو میں سر رکھ دوں تو زمین کو آسمان کر دوں۔ مسلمان جب سجدے میں گرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے عرش الہی پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، قرب خداوندی کے راستے طے کرواتی۔ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو عنوان بنایا اور پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ تو لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام کو مانوسیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنوان بنا کر موسیٰ علیہ السلام اور خدا کے درمیان جو اجنبیت تھی اس کو دور کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب کے درجات پہ درجات جو چڑھ رہے تھے اور اس میں جو اجنبیت آ رہی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے محبوب صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی آواز عرش پر سنا کر آپ کے اندر مانوسیت پیدا کر دی، اور وہاں تبادلے ہوئے۔ جب عاشق اور معشوق ملتے ہیں تو ایک دوسروں کو گفٹ کا لین دین بھی ہوتا ہے، آپ تحفہ پیش کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے سے جواب ملتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں ہو آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جا کر بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور شامل کیا ہم جیسے گناہگار امتیوں کو، اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ یہ جو آپ نے میرے اوپر سلامتی اتاری ہے اور مجھے جس رحمت کا مستحق بنایا ہے، میرے امتیوں کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دیجیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے مردے زندہ کر دیے، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا رکھا ہے؟ جواب آیا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب کیا ہم نے ان تمام نبیوں سے افضل چیز آپ کو عطا نہیں کی؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ کلمے میں میرا نام تو کلمے میں تیرا نام، اور اذان میں میرا نام تو اذان میں تیرا نام، نماز میں میرا نام تو نماز میں تیرا نام، عرش فرش لوح قلم کرسی پر میرا نام تو عرش فرش لوح قلم کرسی پر، تورات زبور انجیل اور قرآن میں میرا نام تو تورات زبور انجیل قرآن میں تیرا نام، اور جمادات نباتات حیوانات میں میرا نام تو جمادات نباتات حیوانات سب میں تیرا نام، یہاں تک کہ مکتوب علی باب الجنت اللہ الہ الا اللہ، عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درخت کے ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا میرے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بڑھیا اور افضل چیز عطا کی ہے، وہ چیز وہ ذکر بلند، ورفعنا لک ذکرک، آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، واقعہ معراج تو اتنا ہے
کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کم از کم اس کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کا وقت چاہیے. سننے والوں کو بھی مزہ آئے اور سنانے والے کو بھی لطف آئے، ایمان تازہ ہو. لیکن وقت کی کمی کا ہم سب شکار ہیں. تحائف کا تبادلہ ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اللہ نے بھی آپ کو تحائف عطا فرمائے جیسا دنیا میں بھی رواج ہے. تو کیا تحفہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ دنیا میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہم کلام ہوتا تھا جبرائیل امین کے ذریعے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے ہم کلام ہوا. یہ آپ کو اللہ نے پہلا تحفہ عطا فرمایا. جتنے بھی نبی آئے سوائے موسیٰ کلیم کے، کلیم اللہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا بغیر کسی فرشتے کے، لیکن باقی نبیوں کو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم اللہ ہونے کا بھی اعزاز عطا فرمایا. آپ حبیب اللہ بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ لَبِ اتَّخَذْتُ أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا تو اللہ خلیل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں، حضور کلیم اللہ بھی ہیں اور حضور حبیب اللہ بھی ہیں. محبت سے کہنا سبحان اللہ. اب جو ایسی شخصیت ہو کہ کائنات میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام کی وارث ہو، اس کی شان کو کوئی دنیا میں بیان کرنے کی جرت اور ہمت نہ رکھتا ہو، اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت کلموں کا روپ دھار لے اور اولین اور آخرین انسان جنات بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے نبی کی تعریف، تو کلمے گھس جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے سیاہی کے، اور لکھنے والے ہاتھ لکھ لکھ کر تھک کر شل ہو جائیں گے. نہ اللہ کی تعریف ہو سکے گی نہ اللہ کے رسول کی تعریف ہو سکے گی. تو جب اتنی عالی شان ہستی گئی ہو تو ان کو تحفے بھی تو عالی شان ملنے تھے. پہلا تحفہ کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو ہم کلام ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اور دوسرا تحفہ کیا ملا کہ اللہ قیامت کے دن جنت میں سارے جنت والوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی بعینی، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا. دوسری حدیث میں آتا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل کے اندر دیکھا. تو دوسرا اعزاز اور تحفہ معراج پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اللہ کا دیدار تھا. اور تیسرا تحفہ نماز کا ملا. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی، ان کے بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے رہے. جب 5 رہ گئیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے اور اپنی امت سے نمازیں کم کروائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی. ارشاد ہوا ہے میرے محبوب یہ نمازیں 5 ہیں لیکن 50 کا اجر و ثواب عطا فرما. جو امتی آپ کا 5 نمازیں ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا. روزہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرض کیا، زکوٰۃ اللہ نے زمین پر فرض کی، حج اللہ نے زمین پر فرض کیا، اور دوسرے فرائض و واجبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر احکامات اتارے. اور نماز کی فرضیت کی باری آئی تو نماز کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز کا فریضہ عطا فرمایا. معراج ہوئی اور نماز کو بھی علماء فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. اب کتنا ہے آپ توجہ کیجیے گا جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات قرب طے کیے. پہلے آپ نے سفر کیا مکہ سے بیت المقدس تک، اور پھر مزید اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا سے براہ راست عرش الہی پر پہنچے،
اور وہاں بھی 70,000 نور کے پردے اٹھتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے تو تمام قرب کے درجات طے کر لیے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 درجات عطا کیے، مکہ سے مسجد اقصی، پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عرش الہی، اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر 3 مقامات قرب عطا کیے کہ مسلمان جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے اللہ کا اور قرب طے کر لیتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی قرب کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قرب کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الساجد لیسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، تیرے قدموں میں جو سر رکھ دوں تو میں زمین کو آسمان کر دوں، تیرے قدموں میں جو میں سر رکھ دوں تو زمین کو آسمان کر دوں۔ مسلمان جب سجدے میں گرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے عرش الہی پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، قرب خدا بندی کے راستے طے کرواتی۔ تو تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں نماز کا عطا کیا گیا، اور چوتھا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے پوری رات کے لیے کافی، چھوٹی سی 2 سورتیں اور پوری رات کی حفاظت اور کفایت کا سامان بن جاتی۔ تو گویا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ عرش کا تحفہ ہیں، معراج کا تحفہ ہے۔ اور 5واں تحفہ یہ ملا، حدیث میں آتا ہے کہ الشفاعۃ من امتی لمن لا یشرک باللہ شیئا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا آپ کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر شرک نہیں کیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ چھٹا تحفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ بلال ہے جو مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ آپ کو سنائی دے رہی۔ آپ تشریف لائے اور پوچھا بلال میں جنت میں گیا اور جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنائی دی، کیا عمل کرتے ہو؟ سمعت دفن علیک فی الجنہ، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، عمل کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ تو تحیۃ الوضو بھی کس کا تحفہ ہوا؟ معراج کا تحفہ ہوا۔ وضو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے نماز کے لیے، تو اگر وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں کہ عرش الہی سے ملا ہوا یہ تحفہ ہے۔ ہم یہاں دنیا میں چل رہے ہوں گے، غازی روڈ لاہور پہ چل رہے ہوں گے اور لاہور کی گلیوں میں چل رہے ہوں گے اور فرشتے ہمارے چلنے کی آہٹ جنت میں سن رہے ہوں گے۔ تحفہ جتنی بھی اعلیٰ شخصیت کی طرف سے آئے اتنا زیادہ وہ قابل احترام ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک تحفہ آپ کو محلے دار دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو رشتہ دار دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو آپ کا قریبی دوست دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو آپ کا محبوب دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو آپ کا پیر و مرشد دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو کوئی زمانے کا ولی کامل دیتا ہے، کوئی عارف باللہ دیتا ہے، ایک تحفہ بادشاہ دیتا ہے، وزیر اعلیٰ دیتا ہے، وزیر اعظم صدر دیتا ہے۔ کیا سب کے تحفوں کی انسان برابر قدر کرتا ہے؟ نہیں۔ جس قدر تحفہ دینے والی شخصیت بڑی ہوگی اسی قدر تحفے کی اہمیت اور عظمت بھی بڑی ہوگی، انسان تحفے کی قدر بھی زیادہ کرے گا۔ تحفہ کیا، آج تو وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ کسی کی سیلفی اتر جائے، تصویر اتر جائے تو وہ گھر میں لٹکا کے رکھتا ہے تاکہ رحمت کے فرشتوں کی آمد بند ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرا سٹیٹس آنے والی نسلوں تک میری ناک اونچی رہے کہ میں نے پاکستان کے فلاں صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ سیلفی لی تھی، ہمارے باپ دادا کے وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ اللہ اکبر۔ یہ مٹی کے مادھو، خدا اور رسول کو بھول جانے والے، اپنی قوم کے غدار، کرپٹ اور چور لوگ
ان کے ساتھ تصویر آئے، ان کی طرف سے کوئی گفٹ ملے، انسان عمر بھر اس کی قدر کرتا رہے، نسلوں کے لیے اسے سنبھال کے رکھے، اور وہ تحفے جو احکم الحاکمین کی طرف سے ملے، کہنا سبحان اللہ۔ معراج کے وہ تحفے کہ جو احکم الحاکمین کی طرف سے ملے، خالق کائنات کی طرف سے ملے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ملے، اور تحفہ لا کے دینے والے نبیوں کے سردار ہوں، ان تحفوں کی اگر ہم قدر نہ کریں تو ہم سے بڑا بھی ناقدردان اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان تحفوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تحفہ آپ نے اس سے پہلے گفتگو میں سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو وہاں آپ نے بندے کو دیکھا کہ وہ نور میں ڈوبا ہوا ہے اور دین کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر، مسجد کے اندر دل لگانا اور اپنے والدین کی خدمت۔ تو ان 6 کے ساتھ ان 3 کو ایڈ کر لے تو 9 تحفے ہو گئے۔ یہ 9 تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی برکت سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ان کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ، اور ہر روز معراج کے رات ملنے والا تحفہ نماز 5 نمازیں انشاءاللہ ادا کرنے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے، مسجدوں سے دل لگانے والے بنیں گے، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے والے بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ معراج کے 10 تحفے پورا کرنا چاہیں تو 10واں تحفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا الا ادلک، اے میرے صحابی کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا۔ تو جنت میں آپ کب تشریف لے گئے تھے؟ معراج کی رات میں تشریف لے گئے، تو اس موقع پر گویا اللہ نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں اور مسائل حل کر دیتے ہیں، جن 99 مسائل حل کر دیتے ہیں، جن میں سے ادنا مسئلہ انسان کی پریشانی جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم معراج کے تحفے کے قدردان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو معراج شریف سے ملنے والے تحفوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو عنوان بنایا اور پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ تو لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام کو مانوسیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنوان بنا کر موسیٰ علیہ السلام اور خدا کے درمیان جو اجنبیت تھی اس کو دور کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب کے درجات پہ درجات جو چڑھ رہے تھے اور اس میں جو اجنبیت آ رہی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے محبوب صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی آواز عرش پر سنا کر آپ کے اندر مانوسیت پیدا کر، اور وہاں تبادلے ہوئے۔ جب عاشق اور معشوق ملتے ہیں تو ایک دوسروں کو گفٹ کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ آپ تحفہ پیش کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے سے جواب ملتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں ہو آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جا کر بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور شامل کیا ہم جیسے گناہگار امتیوں کو، اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ یہ جو آپ نے میرے اوپر سلامتی اتاری ہے اور مجھے اس رحمت کا مستحق بنایا ہے، میرے امتیوں کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دی۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے مردے زندہ کر دیے۔ فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا رکھا ہے؟ جواب آیا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے معبود کیا ہم نے ان تمام نبیوں سے افضل چیز آپ کو عطا نہیں کی؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ کلمے میں میرا نام تو کلمے میں تیرا نام، اور اذان میں میرا نام تو اذان میں تیرا نام، نماز میں میرا نام تو نماز میں تیرا نام، عرش فرش لوح قلم کرسی پر میرا نام تو عرش فرش لوح قلم کرسی پر، تورات زبور انجیل اور قرآن میں میرا نام تو تورات زبور انجیل قرآن میں تیرا نام، اور جمادات نباتات حیوانات میں میرا نام تو جمادات نباتات حیوانات سب میں تیرا نام، یہاں تک کہ مکتوب علی باب الجنت اللہ الہ الا اللہ، عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درخت کے ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا میرے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بڑھیا اور افضل چیز عطا کی ہے؟ وہ چیز، وہ ذکر بلند، ورفعنا لک ذکرک، آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، واقعہ معراج تو اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کم از کم اس کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کا وقت چاہیے، سننے والوں کو بھی مزہ آئے اور سنانے والے کو بھی لطف آئے، ایمان تازہ ہو۔ لیکن وقت کی کمی کا ہم سب شکار ہیں، تحائف کا تبادلہ ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اللہ نے بھی آپ کو تحائف عطا فرمائے جیسا دنیا میں بھی رواج ہے۔ تو کیا تحفہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ دنیا میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہم کلام ہوتا تھا جبرائیل امین کے ذریعے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے ہم کلام ہوا۔ یہ آپ کو اللہ نے پہلا تحفہ عطا فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سوائے موسیٰ کلیم کے، کلیم اللہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا بغیر کسی فرشتے کے، لیکن باقی نبیوں کو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم اللہ ہونے کا بھی اعزاز عطا فرمایا۔ آپ حبیب اللہ بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لَوِ اتَّخَذْتُ أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا تو اللہ خلیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں، حضور کلیم اللہ بھی ہیں، اور حضور حبیب اللہ بھی ہیں۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ اب جو ایسی شخصیت ہو کہ کائنات میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام کی وارث ہو، اس کی شان کو کوئی دنیا میں بیان کرنے کی جرت اور ہمت نہ رکھتا ہو، اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت کلموں کا روپ دھار لے، اور اولین اور آخرین انسان جنات بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے نبی کی تعریف، تو کلمے گھس جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے سیاہی کے، اور لکھنے والے ہاتھ لکھ لکھ کر تھک کر شل ہو جائیں گے، نہ اللہ کی تعریف ہو سکے گی نہ اللہ کے رسول کی تعریف ہو سکے گی۔ تو جب اتنی عالی شان ہستی گئی ہو تو ان کو تحفے بھی تو عالی شان ملنے تھے۔ پہلا تحفہ کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو ہم کلام ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور دوسرا تحفہ کیا ملا کہ اللہ قیامت کے دن جنت میں سارے جنت والوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی بعینی، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل کے اندر دیکھا۔
تو دوسرا اعزاز اور تحفہ معراج پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اللہ کا دیدار تھا، اور تیسرا تحفہ نماز کا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی، ان کے بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے رہے۔ جب 5 رہ گئیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے اور اپنی امت سے نمازیں کم کروائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی۔ ارشاد ہوا ہے میرے محبوب یہ نمازیں 5 ہیں لیکن 50 کا اجر و ثواب عطا فرما۔ جو امتی آپ کا 5 نمازیں ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرض کیا، زکوٰۃ اللہ نے زمین پر فرض کی، حج اللہ نے زمین پر فرض کیا، اور دوسرے فرائض و واجبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر احکامات اتارے، اور نماز کی فرضیت کی باری آئی تو نماز کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز کا فریضہ عطا فرمایا۔ معراج ہوئی، اور نماز کو بھی علماء فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اب کتنا ہے آپ توجہ کیجئے گا جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات قرب طے کیے۔ پہلے آپ نے سفر کیا مکہ سے بیت المقدس تک، اور پھر مزید اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا سے براہ راست عرش الہی پر پہنچے، اور وہاں بھی 70,000 نور کے پردے اٹھتے رہے، اور آپ آگے بڑھتے رہے تو تمام قرب کے درجات طے کر لیے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 درجات عطا کیے، مکہ سے مسجد اقصی، پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عرش الہی، اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر 3 مقامات قرب عطا کیے۔ کا مسلمان جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے اللہ کا اور قرب طے کر لیتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی قرب کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قرب کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الساجد لیسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تیرے قدموں میں جو سر رکھ دوں تو میں زمین کو آسمان کر دوں، تیرے قدموں میں جو میں سر رکھ دوں تو زمین کو آسمان کر دوں۔ مسلمان جب سجدے میں گرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے عرش الہی پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، قرب خداوندی کے راستے طے کرواتی۔ تو تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں نماز کا عطا کیا گیا، اور چوتھا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے پوری رات کے لیے کافی، چھوٹی سی 2 سورتیں اور پوری رات کی حفاظت اور کفایت کا سامان بن جاتی۔ تو گویا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ عرش کا تحفہ ہیں، معراج کا تحفہ ہے۔ اور 5واں تحفہ یہ ملا، حدیث میں آتا ہے کہ الشفاعۃ من امتی لمن لا یشرک باللہ شیئا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا آپ کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر شرک نہیں کیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ چھٹا تحفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ بلال ہے جو مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ آپ کو سنائی دے رہی۔ آپ تشریف لائے اور پوچھا بلال میں جنت میں گیا اور جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنائی دی، کیا عمل کرتے ہو؟ سمعت دفن علیک فی الجنہ، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، عمل کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ تو تحیۃ الوضو بھی کس کا تحفہ ہوا؟ معراج کا تحفہ ہوا۔ وضو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے نماز کے لیے،
تو اگر وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں کہ عرش الہی سے ملا ہوا یہ تحفہ ہے. ہم یہاں دنیا میں چل رہے ہوں گے، غازی روڈ لاہور پہ چل رہے ہوں گے اور لاہور کی گلیوں میں چل رہے ہوں گے اور فرشتے ہمارے چلنے کی آہٹ جنت میں سن رہے ہوں گے. تحفہ جتنی بھی اعلیٰ شخصیت کی طرف سے آئے اتنا زیادہ وہ قابل احترام ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ایک تحفہ آپ کو محلے دار دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو رشتہ دار دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو آپ کا قریبی دوست دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو آپ کا محبوب دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو آپ کا پیر و مرشد دیتا ہے، ایک تحفہ آپ کو کوئی زمانے کا ولی کامل دیتا ہے، کوئی عارف باللہ دیتا ہے، ایک تحفہ بادشاہ دیتا ہے، وزیر اعلیٰ دیتا ہے، وزیر اعظم صدر دیتا ہے. کیا سب کے تحفوں کی انسان برابر قدر کرتا ہے؟ نہیں. جس قدر تحفہ دینے والی شخصیت بڑی ہوگی اسی قدر تحفے کی اہمیت اور عظمت بھی بڑی ہوگی. انسان تحفے کی قدر بھی زیادہ کرے گا. تحفہ کیا، آج تو وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ کسی کی سیلفی اتر جائے، تصویر اتر جائے تو وہ گھر میں لٹکا کے رکھتا ہے تاکہ رحمت کے فرشتوں کی آمد بند ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرا سٹیٹس آنے والی نسلوں تک میری ناک اونچی رہے کہ میں نے پاکستان کے فلاں صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ سیلفی دی تھی، ہمارے باپ دادا کے وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان کے ساتھ تعلقات. اللہ اکبر. یہ مٹی کے مادھو، خدا اور رسول کو بھول جانے والے، اپنی قوم کے غدار، کرپٹ اور چور لوگ، ان کے ساتھ تصویر آئے، ان کی طرف سے کوئی گفٹ ملے، انسان عمر بھر اس کی قدر کرتا رہے، نسلوں کے لیے اسے سنبھال کے رکھے، اور وہ تحفے جو احکم الحاکمین کی طرف سے ملے. کہہ سبحان اللہ. معراج کے وہ تحفے کہ جو احکم الحاکمین کی طرف سے ملے، خالق کائنات کی طرف سے ملے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ملے، اور تحفہ لا کے دینے والے نبیوں کے سردار ہوں. ان تحفوں کی اگر ہم قدر نہ کریں تو ہم سے بڑا بھی ناقدردان اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان تحفوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ. ایک تحفہ آپ نے اس سے پہلے گفتگو میں سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو وہاں آپ نے بندے کو دیکھا کہ وہ نور میں ڈوبا ہوا ہے اور 3 کام کرتا ہے: اللہ کا ذکر، مسجد کے اندر دل لگانا اور اپنے والدین کی خدمت. تو ان 6 کے ساتھ ان 3 کو ایڈ کر لے تو 9 تحفے ہو گئے. یہ 9 تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی برکت سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ان کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ. اور ہر روز معراج کے رات ملنے والا تحفہ نماز 5 نمازیں انشاءاللہ ادا کرنے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے، مسجدوں سے دل لگانے والے بنیں گے، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے والے بنیں گے. حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر آپ معراج کے 10 تحفے پورا کرنا چاہیں تو 10واں تحفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے ایک صحابی کو فرمایا الا ادلک، اے میرے صحابی کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا. تو جنت میں آپ کب تشریف لے گئے تھے؟ معراج کی رات میں تشریف لے گئے. تو اس موقع پر گویا اللہ نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں اور مسائل حل کر دیتے ہیں. جن 99 مسائل حل کر دیتے ہیں، جن میں سے ادنا مسئلہ انسان کی پریشانی جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم معراج کے تحفے کے قدردان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو معراج شریف سے ملنے والے تحفوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.